السلام علیکم۔ گونگے دکھ ناول سیشن نمبر 3 ملن روت مصنفہ اقبال بانو۔ گزشتہ قسط کا خلاصہ۔ تم سمینا پھر میرے چمن کو خاکستر کرنے آ رہی ہو اپنی بیٹی کے روپ میں، تو اب ایسا نہیں ہوگا، میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ اب انس تمہارے جال میں نہیں پھنسے گا۔ میں عرفان کی تو نہیں بچا سکی تھی، پر اپنے بیٹے کو بچا لوں گی۔ ایک عزم صمیم تھا جو ان کے دل میں لوہے کی مانند اتر آیا تھا، اور وہ خاصی مطمئن ہو گئی تھیں۔ انہیں لگا تھا جیسے انس کو انہوں نے واقعی بچا لیا ہو۔ قسط نمبر 40۔ تائی اماں، یہ آنکھیں خواہ مخواہ ہی خواب کیوں دیکھتی ہیں؟ ساریہ لغاری نے سمینا کی گود میں سر رکھے رکھے پوچھا، تو اس کے ملائم بالوں میں انگلیاں پھیرتی سمینا کا ہاتھ ایک دم رک گیا۔ اسے لگا تھا جیسے کسی نے اس کے ہاتھوں کو جکڑ لیا ہو۔ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ سمینا نے اپنی گود میں پڑی ساریہ کے چہرے کو دیکھا، جہاں بے تحاشا معصومیت کے ساتھ ساتھ بہت سے رنگ بھی گہرے ہوئے تھے، اور سمینا ان رنگوں سے اچھی طرح واقف تھی۔ یہ رنگ محبت کے رنگ تھے۔ وہ کانپ کر رہ گئی۔ ساریہ اور محبت نہیں، سمینا کا انداز نہیں، اور سمینا کا اندر نہیں کی گردان کرنے لگا۔ اسے لگا جیسے ساریہ گہرے کنویں میں اتر رہی ہو، اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ ساریہ ڈوب جائے۔ بتائیں نا آپ تائی اماں، سپنے آنکھوں میں بغیر خواہش کے کیوں سج جاتے ہیں؟ ساریہ جاننا چاہتی تھی۔ تم نے کیوں سجا لیے ہیں سپنے آنکھوں میں؟ بامشکل سمینا کی آواز نکلی تھی۔ اسے تو لفظوں کی ترتیب ہی نہ بن پا رہی تھی۔ آپ میری بات کا جواب دینا، وہ اٹلا کر بولی۔ تم میری بات کا جواب دو۔ سمینا نے خود کو سنبھال لیا تھا۔ ساریہ نے کروٹ لے کر سمینا کی جھولی میں چہرہ چھپا لیا، جس کا مطلب تھا وہ اسے کوئی جواب نہ دینا چاہتی تھی۔ سارو، سمینا نے ہولے سے پکارا۔ جی تائی اماں، وہ لہک کر بولی۔ مجھے بتاؤ کون ہے وہ جس کے سپنے تمہاری آنکھوں میں سج گئے ہیں؟ سمینا کے لہجے میں نہایت خالی پن تھا، پھر بھی ساریہ لغاری ایک لقطہ کے لیے کانپ کر تو رہ گئی تھی۔ بولو نا، سمینا نے اس کا شانہ پکڑ کر ہلایا۔ جھوٹ مت بولنا تائی اماں، وہ جو کوئی بھی ہے، مجھے لگتا ہے جیسے میرے رگوپے میں اتر گیا ہے۔ ساریہ نے نہایت سچائی سے اعتراف کیا۔ یوں بھی وہ جھوٹ نہیں بولتی تھی، پھر سمینا سے جھوٹ بولنے کا تصور بھی نہ کر سکتی تھی۔ سمینا جس نے اسے ماں بن کر پالا تھا، جس نے ساریہ کی چھوٹی چھوٹی خواہشات کا احترام کیا تھا، اور اپنی ساری خواہشات کا مرکز ساریہ کو بنایا تھا، کانچ کے بلوری گلاس کی طرح ہر ساتھ اس کی حفاظت کی تھی، پھر اب وہ کیا کر رہی تھی؟ تائی اماں، آپ اس سے ملے نا تو احساس ہوگا کہ واقعی وہ میرے لیے بنا ہے، انتہائی بہادر اور جیدار بندہ ہے۔ نہیں سارو بیٹا، مت چلو ان راستوں پر جہاں سوائے کانٹوں کے کچھ بھی نہیں۔ تو بہت ملوک ہے سارو، تیرے پاؤں زخمی ہو جائیں گے اور کوئی بھی محرم انہیں ٹھیک نہ کر سکے گا۔ ایسا نہیں ہوگا، ساریہ نے دھیرے سے کہا۔ ہر محبت کرنے والا ایسے ہی کہتا ہے۔ اسے منزل کا یقین ہوتا ہے، جبکہ منزل کب ملتی ہے؟ محبت کی راہیں تو بے حد کٹھن ہوتی ہیں۔ انسان رستے کی بھول بھلیوں میں کھو جاتا ہے، مٹ جاتا ہے، پر منزل نہیں ملتی۔ سمینا کے لہجے میں دکھ بول رہے تھے۔ ہمیں منزل ملے گی، ساریہ نے جلدی سے کہا۔ وہ آپ سے ملنے آئے گا، میں نے اسے صرف آپ کا بتایا ہے، پھر وہ پاپا امی سے ملے گا۔ پلیز تائی اماں، آپ میرا ساتھ دیجیے گا، وہ منمنائی۔ مت چلو ان راستوں پر بیٹا، سوائے کھوٹ کے یہاں کچھ نہیں۔ محبت فریب ہے، نرا دھوکہ ہے۔ نہیں تائی اماں، آپ کا تجزیہ غلط ہے۔ محبت سچائی ہے، کائنات کا سب سے بڑا سچ۔ ساریہ کا لہجہ مضبوط تھا۔ سمینا کے لب مسکرا دیے۔ وہ اس دور سے گزر رہی تھی، اور اسے پتہ تھا کہ اس عمر اور اس دور میں انسان خود کو کن کن دلیلوں سے بہلاتا ہے، کیسے کیسے برے خیالات سے خود کو بچاتا ہے۔ ناکامی تو کہیں شائبہ بھی نہیں ہوتا۔ ہر طرف رنگ ہی رنگ، روشنی ہی روشنی نظر آتی ہے۔ آنکھیں وہی دیکھتی ہیں جو دیکھنا چاہو، اندھیرا تو کہیں بھی نظر نہیں آتا۔ وہ آئے گا تائی اماں، ضرورت کیا ہے آخر؟ وہ چیخ کر بولی۔ میں نے بھی یہی کہا تھا، مگر وہ مانتا ہی نہیں۔ ساریہ نے بتایا۔ سارو، جو بھی اپنوں سے باہر جاتا ہے نا، وہ سکھی نہیں رہتا، وہ نئے ماحول میں ایڈجسٹ نہیں ہو پاتا۔ او تائی اماں،
میں ہر ماحول میں خود کو ڈھالنے کی صلاحیت رکھتی ہوں۔ پھر امی بھی تو لغاری خاندان کی نہیں ہیں، لیکن کس طرح سے گھل مل کر رہتی ہیں یہ صرف سوچنے کی بات ہے۔ انسان چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا، ہر جگہ رہ سکتا ہے۔ اپنوں میں تو سبھی گزار لیتے ہیں، مزہ تو تب ہے جب غیروں کو اپنا بنایا جائے۔ اور جو لڑکیاں سسرال میں ایڈجسٹ نہیں ہوتی نا، ان کا اپنا قصور ہوتا ہے۔ یوں بھی تائی اماں 10 بندے تو بدلنے سے رہے، ایک ہی بندے کو اپنی عادت بدل لینی چاہیے، اپنی میں کو مار لینا چاہیے تو زندگی نیاسکی ہو جاتی ہے۔ ساریہ کہہ رہی تھی اور سمینا ٹکر ٹکر سے دیکھے جا رہی تھی۔ اتنی چھوٹی سی عمر میں وہ کتنی سمجھداری کی باتیں کر رہی تھی، یہ اپنی عمر سے کتنی آگے ہے، ابھی صرف 18 برس کی تو ہے یہ، اور کیسے سوچ رہی ہے اس کی۔ جب عرفان میری زندگی میں آیا تھا تو میں ساریہ سے بڑی تھی، میں نے تو یہ سب نہیں سوچا تھا، میں کو مارنا کتنا اوکھا ہے، ساریہ یہ نہیں جانتی تھی شاید۔ تائی اماں کیا سوچ رہی ہیں آپ؟ ہاں کچھ نہیں، آپ اس سے ملیں گی نا تو یقیناً اسے پسند کریں گی، پھر امی اور پاپا سے بھی آپ نے ہی بات کرنی ہے۔ میں بات کروں؟ تم خود بات کرو فارینہ سے۔ نہ بھائی، یوں بھی تائی اماں جس قدر میں آپ سے فرینک ہوں، امی سے تو نہیں نا، پلیز تائی اماں میرا ساتھ دے دیں۔ ساریہ اس کا ہاتھ تھام کر ملتجی لہجے میں بولی، میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتی۔ وجہ؟ ساریہ نے پوچھا۔ میں ڈسی ہوئی ہوں محبت کے ناک کی ساریہ بیٹا، کیا مطلب؟ ساریہ کے لہجے میں حیرت نمایاں تھی۔ بہت لمبی کہانی ہے، بس کہانا محبت عشق دھوکہ ہے، سمینا نے آہ بھر کر کہا۔ تائی اماں عشق کا پہلا سبق تو یہ ہے کہ اپنے مفاد کو نہیں دیکھنا چاہیے، اور میں نے بھی اپنے مفاد کو نہیں دیکھا۔ انس کی شدید محبت نے مجھے اس کا گرویدہ کر دیا ہے، وہ گیا ہے اپنی ماں سے بات کرنے۔ تائی اماں وہ کہتا ہے اگر ہم ایک نہ ہوئے تو وہ مر جائے گا، یوں ہی ڈوز دیتے ہیں۔ نو تائی اماں، وہ ڈوز نہیں دیتا، وہ نہایت سچا اور کھرا ہے اپنے جذبوں کے اظہار میں، وہ جھوٹ نہیں بولتا۔ آپ اس کی حالت دیکھیں تو آپ کو احساس ہو مجنوں کے نانا بن جاتے ہیں۔ سمینا کے لبوں پر زہر خوند پھیل گئی۔ اس کا مطلب ہے آپ ساتھ نہیں دیں گی؟ میں تجھے دکھی نہیں دیکھ سکتی۔ آپ نے کیسے اندازہ لگا لیا کہ انس کی ہو کر میں دکھی ہوں گی؟ ساریہ تلخی سے بولی، مجھے اندازہ ہے نا کہ جب مرد دامن چھڑانا چاہتا ہے تو ایک لمحہ بھی نہیں لگاتا اور آنکھیں سر پر رکھ لیتا ہے۔ عورت بھی یوں ہی کرتی ہے تائی اماں، پھر تالی تو دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، اس میں کسی ایک فریق کا دوش نہیں ہوتا۔ تم مت دو ایسی فضول سی دلیلیں، میں نہیں مانتی، سمینا چیخ کر بولی، اور ساریہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یہ روئی کے گالوں میں جیسی ملائم گفتگو کرنے والی تائی اماں کا لہجہ ہے، یہ سوچ کر اس کے ذہن کے کٹورے میں پتھر کی طرح آ گری۔ اپنی زندگی کے 18 برسوں میں کبھی ساریہ نے سمینا کو چیختے چلاتے نہ دیکھا تھا۔ وہ تو اس روز بھی نہ چیخی تھی نہ روئی تھی جب 10 برس قبل نادر خان لغاری حج پر گئے تھے اور واسی پر حج فلائٹ کریش ہو گئی تھی۔ نادر خان کی لاش بھی نہ ملی تھی، ٹکڑے ٹکڑے ہو کر وہ بھی اور مسافروں کی طرح پہاڑوں پر بکھر گئے تھے۔ حفیظ بیگم اپنے کوکے اجڑنے پر چیخ چیخ کر روئی تھیں۔ انہیں دکھ تو یہ تھا کہ ان کا بیٹا بے نام و مراد چلا گیا، پر سمینا کی آنکھ سے کوئی آنسو نہ ٹپکا تھا، اور کسی کو خبر نہ تھی کہ پورے 12 برس بعد اسے اس رات کیسے سکھ کی نیند آئی تھی۔ سب نے چاہا تھا کہ وہ رو لے، مگر سمینا کی تو آنکھیں ہی خشک ہو چکی تھیں، وہ خود بھی چاہتی تھی رونا، دنیا دکھاوے کے لیے ہی صحیح، ورنہ اسے نادر کی موت کا کب دکھ ہوا تھا؟ نادر تو اس کے لیے اس سے روز مر گیا تھا، جب اس نے سمینا کے کومل جذبوں کو پیروں تلے روندا تھا، جب وہ اس کا گداز دل مٹھی میں مسلتا تھا، لفظوں کے نشتر چبوتا تھا، لفظوں کے انگاروں سے اس کے وجود کو داغتا تھا، اور وہ صبر کرتی کہ خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ نادر خان نے تو اسی لغزش کو معاف نہ کیا تھا۔ عرفان صدیقی کا نام توڑے کی طرح اس کے ذہن پر برستا تھا۔ سمینا کی غربت میں اسے عرفان یاد آتا اور پھر وہ سمینا کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیتا تھا۔ مرد کتنا کینہ پرور ہوتا ہے، اس کی خبر تو سمینا کو تب ہوئی جب نادر خان نے اسے اپنے انتقام کی بھیٹ چڑھایا۔ نادر کو ٹھکرانا اور عرفان کی ہونا سمینا کا ایسا جرم ٹھہرا تھا جسے نادر خان معاف کرنے کا ظرف ہی نہ رکھتا تھا۔ وہ سمینا پر ظلم کر کے اپنے انتقام کو بہلاتا تھا، نت نئی عورتوں کا ذکر کرتا، وہ دوسرے لفظوں میں وہ بتاتا تھا کہ وہ لاہور میں تنہا رہ کر کیا کچھ کرتا ہے، اور سمینا
کچھ نہ کہتی تھی۔ اس نے چپ کی ایسی بکل اوڑھی تھی کہ اسے اتار نہ سکتی تھی۔ اس نے خود کو بہلایا تھا۔ ساریہ سے جو شاکر اور فارینہ نے مستقل طور پر اس کی نگرانی میں دے دی تھی۔ ایک گھر میں رہتے ہوئے بھی ساریہ اپنی ماں کی طرف نہ جاتی تھی۔ پہلے جب اس نے سمینا کو امی کہا تو سمینا نے فوراً تصدیق کر دی۔ نہ بیٹا، میں تمہاری تائی اماں ہوں۔ تائی اماں؟ ہاں، تمہاری تائی اماں۔ سمینا نے اسے لپٹایا تھا۔ پھر ساریہ نے اسے تائی اماں کہنا شروع کیا کہ اس کے اور بھائی بہن بھی سمینا کو تائی اماں ہی کہنے لگے۔ پھر جس قدر ساریہ اس کے قریب تھی اور تو نہیں تھے، ساریہ سے اس نے اپنی تنہائیوں کو بہلا لیا تھا۔ نادر خان بھی ساریہ کو بہت چاہتا تھا۔ ساریہ نہ ہوتی تو پھر اپنے ترکش سے سارے تیر نکال کر وہ سمینا کا کلیجہ چھلنی کر دیتا۔ سمینا گھٹ کر رہ جاتی۔ پھر بھلا ایسے ظالم شخص کی موت پر وہ رہ سکتی تھی؟ وہ تو اس وقت بھی نہ روئی تھی جب سعدیہ اور فارینہ نے اس کی کلائیاں سونی کر دی تھیں، سفید بٹنا اسے اڑا دیا تھا، حتیٰ کہ ناک کی لونگ تک ناک سے اتار لی تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے ہیروں کی خوبصورت سی لونگ جو اس کے ستوہ ناک میں نہایت خوبصورت لگتی تھی، جس کا لشکارہ کئی دلوں پر بجلی گراتا تھا، وہ لونگ بھی اتار لی گئی تھی۔ ایک لقطہ کے لیے سمینا کا جی چاہا تھا وہ انہیں منع کر دے۔ یہ نہ اتارو، نادر میرا ہے۔ یہ نہ اتارو، نادر مرا ہے۔ میں تو نہیں مری، میں تو جیتی جاگتی ہستی ہوں۔ مجھے پہننے، اوڑھنے، بننے، سنورنے کا حق سے محروم تو نہ کرو۔ دل کے گنبد میں صدائیں بازگشت بن کر اٹھتی رہیں اور وہ خاموشی رہی، بالکل ویسے ہی جیسے نادر خان کے مظالم پر خاموش رہتی تھی۔ تو کیا تھی سمینا اور کیا بن گئی؟ تو شعلہ تھی، اب چنگاری بھی نہیں رہی۔ محبت کے ناگ نے اسے کا سارا لہو پی لیا تھا، کچھ بھی تو نہ بچا تھا۔ زریں آئی تھی، ملک رضا علی گیلانی بھی آئے تھے۔ عدت کے بعد اسے لینے کے واپس وہ نوابپور چلے، لیکن سمینا نے جانے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ نہایت آسانی سے بولی تھی، نہیں لالا، سمینا بار بار اجڑ کر آپ کے گھر نہیں جائے گی، بس لالا میں یہاں ہی ٹھیک ہوں۔ پھر رضا علی نے بھی زیادہ زور نہ دیا تھا، شاید وہ بھی یہی چاہتے تھے کہ سمینا زریں رتن پور ہی میں رہے، اور یہی سمینا کے لیے بہتر بھی تھا۔ زریں کی تیکھی طبیعت سے وہ واقف تھی، سالیہ ہوتی تو وہ پاؤں تلے اپنی تیلیاں رکھنے سے بھی دریغ نہ کرتی۔ یہ سمینا کی سوچ تھی، جبکہ زریں سے تو یہ امید بھی نہ تھی کہ وہ اس کا وجود برداشت کرے گی۔ رضا علی یوں بھی اکھڑے اکھڑے سے رہتے تھے، وہ اس کے گھر آتے کب تھے؟ عید پر بھی سمینا کی عیدی ملازم دے جاتے تھے، اور سمینا کو معلوم تھا کہ بھائی خفا ہے۔ وہ تو نادر کی موت پر دنیا داری نبھانے آ گئے تھے، اور یہ بھی غنیمت تھا کہ پھر وہ کبھی نہ آئے۔ البتہ زریں تھی جو کبھی کبھار آ نکلتی تھی، جبکہ سمینا تو نوابپور کی حویلی جانے والا راستہ ہی بھول گئی تھی۔ اس نے خود کو ساریہ کی پرورش میں غرق کر لیا تھا۔ پھر 3 سال قبل حفیظ بیگم جب ہمیشہ کے لیے سو گئیں، تب رضا علی پھوپھی کی میت کو کندھا دینے آئے تھے۔ کیسے اکھڑے اکھڑے تھکے تھکے سے تھے۔ بھائی کی حالت دیکھ کر سمینا حیران تو تھی، مگر پوچھنے کی جرات نہ کر سکی تھی۔ پھر یہ احساس اسے شدت سے ہوا تھا، شاید لالا بھی میری طرح اپنے فیصلے پر پچھتاتے ہیں۔ وہ بھی تو پچھتائی تھی، پچھتاووں سے اس کی جھولی بھری ہوئی تھی۔ اسے لگتا جیسے عرفان کا صبر اس پر پڑا ہو اور وہ شاکر ہو کر رہ گئی تھی، کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ کبھی کبھی وہ سوچتی، ٹھکرائے جانے کا دکھ کیسا ہوتا ہے جو رگوپے کو چیرتا ہی چلا جاتا ہے۔ عرفان کا دکھ اسے اپنا دکھ لگتا تھا، نادر خان ظلم کرتا تو اسے عرفان بھی حادثہ بھی یاد آتا۔ کچھ بھی تھا، ایک وقت اس نے اسے چاہا تھا، اس کی خاطر اتنا بولڈ سٹیپ اٹھایا تھا، بھائی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی تھی۔ پھر نادر خان کو چاہنے کا جرم کیا، تب بھی وہ کس قدر بہادر ہو گئی تھی۔ عورت کی یہی تو خوبی ہوتی ہے کہ جب وہ محبت کرتی ہے تو بہت دلیر ہو جاتی ہے، کوئی مصلحت کی دیوار اپنے ارد گرد نہیں اٹھاتی، جبکہ مرد بے تحاشا بہانے بنا لیتا ہے، بہت ساری مجبوریاں سہارے کے طور پر استعمال کرتا ہے، جیسے عورت کو تو کوئی مجبوری ہی نہیں ہوتی۔ سمینا کو علم تھا کہ نادر خان کے ہونے کے بعد زندگی انگاروں کا سفر ہو کر رہ جائے گی۔ پچھتائی، خود کو ڈانٹتی، جھڑکتی۔ پہلے وہ سوچا کرتی تھی زندگی کے کسی موڑ پر بھی وہ کبھی نہیں پچھتائے گی، پر نادر خان کے گھر آ کر تو پچھتاوے برسات کے اولوں کی طرح اس پر گرے تھے۔ ملال کے سارے موسم دل کی دھرتی پر اتر آئے تھے، شاید وہ بھی انہی لوگوں میں سے تھی جو ملال اور پچھتاوے پسند کرتے ہیں۔
وہ پیار کے لیے ترستی تھی۔ نادر خان صرف اسے ٹھوکریں دیتا تھا۔ لگتا تھا نادر خان کو تو پیار کرنا آتا ہی نہیں۔ سمینا سوچتی لوگ کس طرح ماسک اپنے چہرے پر چڑھا لیتے ہیں۔ وہ نادر خان جو شادی سے پہلے سمینا کی ایک ایک ادا کا دیوانہ تھا، محبت کے گلاب اس کے لہجے میں مہکتے تھے، آنکھوں سے وہ جذبے چھلکاتا تھا۔ شادی کے بعد تو وہ بالکل ہی الٹ بن گیا تھا۔ پھر یوں تھا کہ سمینا کا اٹھنا بیٹھنا اسے برا لگتا، لہجے میں ساری کڑواہٹ بھر کر وہ بات کرتا تھا۔ سمینا کو دیکھتا تو سمینا کو لگتا جیسے اس کی آنکھیں نہ ہوں، دہکتے انگارے ہوں جو اس کے وجود کو داغ داغ کر دیتے۔ کتنے نزدیک سے اس نے محبت کو نفرت میں بدلتے دیکھا تھا۔ پھر بھلا وہ ساریہ کو کیسے کہہ دیتی کہ وہ محبت کرے؟ محبوب اور شوہر کا فرق وہ اسے سمجھانا چاہتی تھی، مگر ساریہ کی تو ایک ہی ضد تھی، آپ ان سے ملنے تائی اماں۔ میں مل کر کیا کروں گی بھلا؟ آپ یقیناً اسے پسند کریں گی، وہ ہے ہی اتنا اچھا۔ سارو، عمر کے جس دور سے تم گزر رہی ہو نا، وہاں ہر چمکتی شے اچھی لگتی ہے اور اسے پانے کو جی چاہتا ہے۔ سمینا نے اسے سمجھانا چاہا۔ نو تائی اماں، میں ان لڑکیوں میں سے نہیں ہوں جو چمک دمک پر مرتی ہیں، میں تو سچائی کی قدردان ہوں، اور انس بے تحاشا سچا اور کھرا بندہ ہے۔ اس کے قول و فعل میں قطعاً تضاد نہیں۔ محبت کے قول و فعل میں تضاد نہیں ہوتا، مگر جب وہ شوہر بنتا ہے نا تو عورت کی سچائی اسے برائی لگتی ہے۔ آپ نہ جانے کب کی باتیں کر رہی ہیں، وہ ایسا نہیں ہے تائی اماں، آپ ملیں گی نا تو اس سے تو میری پسندیدگی پر داد دیں گی۔ ساریہ نے کہا، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ سمینا تڑک کر بولی، پلیز تائی اماں آپ میری بات مانیں۔ ساریہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اگر نہ مانوں تو وہ مر جائے گا، ساریہ نے بتایا۔ اور تم؟ سمینا نے پوچھا۔ شاید میں بھی۔ ساریہ نے سر جھکا لیا۔ سمینا ہنس دی۔ اس کی ہنسی پر ساریہ نے جھکا ہوا سر اٹھا کر نہایت حیرت سے اسے دیکھا۔ کوئی کسی کے لیے نہیں مرتا سارو، یہ کہنے کی باتیں ہیں، کبھی دیکھا ہے کسی کو بچھڑ کر مر جائیں؟ بس کہنے والے تو یہ کہہ دیتے ہیں، تم سے بچھڑ کر زندہ ہیں، جان بہت شرمندہ ہیں، اور یہ شعر جھوٹے دعوے کرنے والوں پر صادق آتا ہے۔ کچھ بھی ہو تائی اماں، مجھے تو لگتا ہے کہ میں اس کے بغیر نہیں رہ پاؤں گی۔ میری سانس ہی رکنے لگتی ہے یہ سوچ کر بھی کہ میں اس سے جدا ہو کر رہوں۔ ساریہ نے نہایت سچائی سے اعتراف کیا۔ یوں ہی محسوس ہوتا ہے، جبکہ حقیقت وہ ہے جس سے ہم نظریں چراتے ہیں۔ تائی اماں، میں نے آپ کو ہمیشہ دوست سمجھا ہے، ہر بات میں نے آپ کو بتائی ہے، میری چھوٹی چھوٹی خواہشوں کی بھی آپ کو خبر ہے۔ پھر انس کا ساتھ تو شاید میری زندگی کی سب سے بڑی تمنا ہے، شاید اس کے بعد کوئی خواہش باقی نہ رہے۔ تم آگ میں کودنا چاہتی ہو، یہ آگ نہیں ہے، وہ بازید تھی۔ خیر، میں اس معاملے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتی، سمینا نے صاف صاف جواب دے دیا۔ پھر میں امی سے خود بات کروں گی۔ کیا کہو گی؟ سمینا نے اسے دیکھا۔ وہ تو سچویشن کے مطابق بات کروں گی نا، تمہیں پتہ ہے فارینہ میری تربیت کو برا بھلا کہے گی۔ کیوں بھلا؟ اس لیے کہ تم میرے پاس زیادہ رہی ہو۔ تائی اماں، امی اور پاپا نے بھی تو لو میرج کی تھی، ساریہ نے کہا۔ کسی کو اپنا وقت یاد نہیں رہتا، سمینا نے کہا۔ بہت کامیاب لائف ہے ان کی، سب رشک کرتے ہیں، اور مجھے یقین ہے امی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ وقت کب آئے گا؟ میں آج ہی بات کر لوں گی۔ ساریہ کی آنکھوں میں سوچ کی پرچھائیاں لرزنے لگی تھیں۔ بہت تیز مت دوڑو، گر جاؤ گی، بعد میں بھی گرنا ہے اور ابھی بھی گرنا۔ جب اوکھلی میں سر دے دیا ہے تو دھماکوں سے کیا ڈرنا؟ اس کے انداز میں حد و درجہ بے پرواہی تھی۔ سمینا کچھ بھی نہ بول سکی، کیونکہ بولنے کا اسے کوئی فائدہ نظر نہ آ رہا تھا، پر وہ سمجھ گئی تھی کہ ساریہ سمجھانے کے حد سے بھی آگے نکل چکی ہے اور وہ اپنا دماغ نہیں کھپانا چاہتی تھی۔ اسے اچھی طرح پتہ تھا کہ عمر کے اس دور میں جب کوئی دل میں بس جائے، احساسات پر حاوی ہو جائے، تو پھر وہی اچھا لگتا ہے۔ کسی کے سمجھانا پسند نہیں آتا، نصیحت بری لگتی ہے، اور نصیحت کرنے والے بہت ہی برے۔ یہ تو ساریہ کی سعادت مندی تھی کہ اس نے انس کے بارے میں اس کو بتا دیا تھا، اگر نہ بتاتی تو وہ کیا کر لیتی؟ سمینا کو علم نہ تھا کہ کس قدر مجبوری میں اس نے انس کے بارے میں بتایا ہے۔ اس نے اسے زبردستی ہی تو اس ویکینڈ پر رتن پور بھیجا تھا اور کہہ دیا تھا کہ وہ صاف صاف گھر میں بات کرے۔ خود بھی وہ راجو کے ہمراہ لاہور جا چکا تھا۔ ساریہ کو یقین تھا کہ انس اپنی ماں سے اپنی بات منوا لے گا۔ وہ اپنے جذبوں میں سچا تھا، کس قسم کا کھیلنا کھیلنا چاہتا تھا، اور ساریہ نے اسے کہا تھا کہ وہ اپنی والدہ کو رتن پور بھیجنے سے پہلے خود اس کے والدین سے ملے۔
یہ نہ ہو بعد میں کسی قسم کی شرمندگی ہو۔ راہ ہموار کرنے کے لیے وہ خود گھر آ گئی تھی اور ابتدا ہی میں سمینا نے اسے مایوس کر دیا تھا، پر وہ مایوس نہیں تھی۔ اسے آس تھی کہ اس کی امی پاپا پورا جواب نہیں دیں گے۔ محبت کرنے والے معلوم نہیں کیوں اتنے پر امید ہوتے ہیں، کہیں بھی انہیں ناکامی کا خدشہ نہیں ہوتا، اور ساریہ کو بھی امید نہیں، یقین تھا کہ فارینہ اور شاکر اس کی خواہش کو رد نہیں کریں گے۔ یوں بھی اولاد کی خواہش رد کرنے کے لیے تو نہیں ہوتی۔ تو سوچ سمجھ لے سارو۔ پھر شاکر تک بات پہنچے۔ سمینا نے اس کے چہرے پر آئے ہوئے بالوں کو پرے کرتے ہوئے محبت سے کہا، سوچنا کیا ہے تائی اماں، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ پھر یہ تو طے ہے کہ انس نہیں تو کوئی نہیں۔ آپ کو کیا بتاؤں وہ ان چند ماہ میں مجھے کس قدر عزیز ہو گیا ہے۔ ساریہ کے لہجے میں محبت کا امرت ٹپک رہا تھا اور سمینا نہایت حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ کس قدر پر امید تھی اور کیسے کیسے فیصلے ایک دم سنا رہی تھی۔ یا خدا اسے کوئی دکھ نہ دینا، اس کی آنکھوں میں سپنے یوں ہی جاگتے رہیں، آنکھوں میں مشنیں روشن رہیں۔ سمینا نے ساریہ کو سینے سے بھیج کر بے آواز ڈھیر ساری دعائیں دے ڈالیں۔ حویلی میں بھونچال آ گیا تھا۔ آفاق احمد کھوسا خوابگاہ میں غصے سے کھول رہے تھے۔ ان کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا اور آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ دائیں ہاتھ میں ایک کاغذ پڑپڑا رہا تھا جسے وہ بار بار بھینچ رہے تھے۔ آخر ایسی کون سی آفت آ گئی ہے جو آپ اس قدر غصے میں ہیں؟ سعیدہ ان کے بیچ تاب کھانے پر پریشان ہو اٹھی۔ تم نہیں سمجھو گی کہ کس طرح نتاشا میری عزت کو رونتی رہی ہے۔ مارے غصے کے آفاق احمد کی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ آفاق، وہ بے شک بدتمیز ہے پر کبھی اتنی بری نہیں ہو سکتی۔ سعیدہ کا دل ہی ان کی بات کو نہ مان رہا تھا۔ سعیدہ تم طرفداری مت کرو اس کی، اس نے مجھے کہیں کا نہیں رکھا۔ دیکھو یہ اگر پڑھنا جانتی ہو تو۔ انہوں نے وہ کاغذ سعیدہ کی طرف بڑھایا اور سعیدہ نے کپکپاتے ہاتھوں سے وہ کاغذ لے لیا۔ اس کی نظریں کاغذ پر پھسلنے لگیں جہاں 3 سطریں لکھی تھیں۔ مس آفاق، آپ کے لیے خصوصی طور پر سیاہ ہرنوں کا یہ معصوم سا نایاب جوڑا میں نے منگوایا ہے۔ شاید آپ کے زو میں ان کی کمی ہو۔ میری جانب سے یہ تحفہ ہے آپ کے لیے، احسن رضا۔ احسن رضا، یہ نام پڑھ کر سعیدہ کو لگا تھا جیسے اس کے دل کی دیواروں میں زلزلہ سا آ گیا ہو۔ ہر طرف اسی نام کی گونج تھی۔ انہوں نے گھبرا کر کاغذ آفاق احمد کی طرف بڑھا دیا کہ آج عرصے بعد اس نام کے ساتھ انہیں ایک نام بھی تو یاد آ گیا ہے، ملک رضا علی گیلانی کا نام، جو انہوں نے دل کی تہوں میں عرصہ ہوا چھپا لیا تھا۔ یوں لگا جیسے یہ نام بھی دل کی قبر پھاڑ کر نکل آیا ہو۔ سعیدہ کا وجود بھر بھر کرنے لگا تھا۔ دیکھا تم نے کھوسا خاندان کی لڑکی کو وہ معمولی اسسٹنٹ کمشنر طائف بھیج رہا ہے، یہ کوئی ایسی نازیبا بات تو نہیں؟ سعیدہ نے ہولے سے کہا۔ ہاں تم اس کا مطلب سمجھتی ہو؟ وہ گررائے۔ اسے پتہ چلا ہوگا کہ آپ کی بیٹی کو جانور پالنے کا شوق ہے تو بھیج دیے ہرن، سو کام نکلوائے گا اب۔ پھر اسے اگر چاپلوسی کرنی تھی تو مجھے ہرن بھیجتا، میری بیٹی کو کیوں مخاطب کیا؟ میں بدنامی کی آہٹیں سن رہا ہوں سعیدہ، آپ کو تو فضول واہمے پریشان کرتے ہیں۔ سعیدہ خود پر قابو پا کر بولی، میری سوچ غلط کبھی نہیں ہوئی، وہ یقیناً نتاشا سے ملا ہے۔ اگر ایسی بات نہ ہوتی تو وہ کبھی… آپ تاشی کو بلائیں اور پوچھ لیں۔ کیا پوچھوں؟ یہی جو واہمہ آپ کو پریشان کر رہا ہے۔ حد سے زیادہ ڈھیل نے یہ دن دکھائے ہیں، یہ صرف تمہاری وجہ سے ہوا ہے سعیدہ۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ پڑھے، گھر سے دور رہے، پر تم چاہتی تھی کہ تمہاری بیٹی پڑھے۔ اپنی خواہش پر تم نے میرے خاندان کی عزت پامال کرنے کی بنیاد رکھی۔ آپ غلط بات کیوں سوچتے ہیں؟ میں تاشی کی ماں ہوں، مجھے پتہ ہے وہ بے شک بدتمیز ہے لیکن کوئی غلط حرکت نہیں کر سکتی۔ سعیدہ نے اکان سے کہا۔ میں نے کب کہا کہ اس نے غلط حرکت کی ہے؟ یہ ابتدا ہے سعیدہ، میں طوفان کی دھمک سن رہا ہوں اور اب ہمیں جلدی کرنی چاہیے۔ میں آپا ممتاز سے بات کرتا ہوں، کچھ بھی ہے، سجاد گھر کا لڑکا ہے اور… نہیں آفاق، میں تاشی کو کبھی بھی اس جنگل میں نہیں بھیجوں گی، بہت نازک ہے تاشی، آپ جذبات میں آ کر ایسا فیصلہ نہ کریں کہ پھر پچھتاوے بھی ازالہ نہ کر سکیں۔ سعیدہ نے جلدی سے کہا، حالانکہ وہ کہنا چاہتی تھی کہ سجاد کی صورت بھی تاشی کے قابل نہیں ہے، اور کیوں نہیں ہے؟ وجہ صرف یہ تھی کہ وہ خورشید کا بھتیجا تھا، بے شک وہ آفاق احمد کا بھانجا بھی لگتا تھا کیونکہ ممتاز آفاق کے وٹے میں بیائی ہوئی تھی۔ سجاد ان کی واحد اولاد نرینہ تھا،
بے جالاڈ پیار کی وجہ سے انتہائی عیاش فطرت کا مالک تھا۔ بے تحاشا برائیاں اس میں تھیں۔ سعیدہ کو اس کی برائیاں کبھی نہ کھلتیں۔ مشکل تو یہ تھی کہ وہ خورشید کا بھتیجا تھا اور وہ کسی صورت خورشید کے کسی بھی رشتہ دار پر عنایت نہ کر سکتی تھی کہ خورشید جیسی بے زر سوکن کی موجودگی میں بھی وہ ہمیشہ تڑپتی سسکتی رہی تھی۔ آفاق احمد غصے سے کھول رہے تھے کہ تبھی نتاشا آ گئی۔ سرخ پھولوں والے سیاہ سوٹ میں مبلوس اس نے سیاہ اسکارف پر سر پر باندھا ہوا تھا جس میں اس کے سنہرے بال نکل کر چہرے پر آ گئے تھے۔ بغیر میک اپ کے اس کا چہرہ چمک رہا تھا۔ ابھی یہ سیاہ ہرن کون لایا ہے؟ بہت کیوٹ ہے۔ مجھے تو ابھی خان زمان نے بتایا ہے۔ آپ کسی کو نہیں دیجیے گا، یہ میرے ہیں۔ نتاشا بے نیازی سے بولے جا رہی تھی۔ اس بات سے بے نیاز کہ آفاق احمد کھوسا اسے لہو رنگ آنکھوں سے گھور رہے تھے۔ ابھی آپ بولتے کیوں نہیں؟ کسی کو نہیں دیں گے نا؟ نتاشا نے آفاق احمد کے بازو کو پکڑا تو انہوں نے اس کا ہاتھ اس طرح برے جھٹکا جیسے بجلی کے تار سے چھو گیا ہو۔ ابھی مارے تاخیر کے نتاشا کی آنکھیں پھیل گئیں۔ آفاق احمد نے اسے دونوں بازوؤں سے پکڑ لیا تھا۔ بتاؤ کب سے جانتی ہو احسن رضا کو؟ مارے غصے اور دکھ کے ان کی آواز ہی نہ نکل رہی تھی۔ اوہ آئی سی، نتاشا کے لبوں سے بے ساختہ ہی نکلا تھا۔ اب میں سمجھی کہ کیا معاملہ ہے۔ تو اے سی صاحب نے یہ ہرن میرے لیے بھیجے ہیں اور آپ کا خون کھول گیا ہے۔ اتنی معمولی سی بات پر ابھی آپ؟ نتاشا نے اپنا آپ چھڑاتے ہوئے بے پرواہی سے کہا۔ یہ معمولی سی بات ہے؟ وہ کچکچا کر بولے۔ بالکل، احسن رضا کو میں نے بتایا تھا کہ میرا چھوٹا سا زو ہے۔ کہاں ملی تھی؟ وہ گرائے۔ بس یوں ہی سرے راہ، نتاشا بولی۔ تاشی تو حد سے بڑھ گئی ہے، وہ بولے۔ مجھے حدود کا پابند مت بنائیں۔ اب تمہیں پابند بننا ہوگا، وہ تیزی سے بولے۔ ابھی یہ ممکن نہیں ہے، وہ ان سے زیادہ تیزی سے بولی۔ میں ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہوں۔ آفاق احمد گھرائے۔ سعیدہ، میں ممتاز آپا کی طرف جا رہا ہوں۔ تاشی گھر سے نہیں نکلے گی۔ آفاق احمد نے گرم چادر کو کندھے پر ڈالا اور خوابگاہ سے نکل گئے۔ ماں کو کیا پرابلم ہے یہ؟ مجھے پتا تھا تیری خودسری کبھی نہ کبھی کوئی گل ضرور کھلائے گی، سعیدہ نے ہونٹ کچلتے ہوئے کہا۔ کیا کیا ہے میں نے؟ وہ حیران تھی۔ خیر میں کیا کر سکتی ہوں؟ اب تم جانو اور تمہارے ابھی جانے، میں طوفان کے آگے کیسے کھڑی ہو سکتی ہوں؟ وہ ممتاز آپا سے بات کرنے گئے ہیں تمہارے اور سجاد کے رشتے کے بارے میں۔ کئی بار تو ممتاز آپا آ چکی ہیں۔ امپاسبل ماں، میں شادی کرنا نہیں چاہتی کسی بھی زمیندار فیملی میں۔ میں گھٹ کے نہیں رہنا چاہتی ماں، مر جاؤں گی اونچی اونچی دیواروں میں، میرا دم گھٹ جائے گا۔ میں پھپھو کے ہاں نہیں جاؤں گی۔ تم سنبھل کر چلتی تو یہ نوبت نہ آتی۔ میں نے کیا ہی کیا ہے اماں، بس تمہاری بے پرواہ فطرت نے یہ دن دکھایا ہے۔ میں کچھ نہیں کر سکتی، سعیدہ نے ہتھیار ڈال دیے۔ آپ کچھ نہیں کر سکتی، لیکن میں تو کر سکتی ہوں۔ کہنا کیا چاہتی ہو؟ یہ پوچھیں کہ کرنا کیا چاہتی ہوں۔ نتاشا کی آواز میں بلی کی سی گراہٹ تھی۔ کوئی ایسی ویسی بات نہ کرنا ماں، ابھی نے مجھ پر شک کیا ہے اور میں کچھ بھی نہ کروں، احتجاج نہ کروں۔ میرے دامن کو داغدار کیا ہے ابھی نے، میں کبھی معاف نہیں کروں گی ان کی یہ کوتاہی، نتاشا کھولتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ پھر وہ کمرے میں رکی نہیں، پاؤں پٹکتی ہوئی نکل گئی اور سعیدہ دل تھام کر رہ گئی۔ میری سونی سلو، دل کے جذبوں کا سارا پیار اور سلام تیرے لیے۔ میں آج تجھے مخاطب کرتے ہوئے ذرا بھی جھجک محسوس نہیں کر رہا، نہ ہی مجھے احساس ہے کہ میں تجھ سے پہلی بار لفظوں کا راستہ استوار کر رہا ہوں۔ تو روز ہی میرے پاس ہوتی ہے، میرے بے حد قریب۔ فاصلے کوئی اہمیت نہیں رکھتے، اگر کوئی دل کے قریب ہو تو بھی دور رہ کر بھی میرے بہت قریب ہو گئی تھی، اور تیری یادوں کا سہارا ہی تو تھا جو میں نہایت آسانی سے پچھلے 23 برس گزار آیا ہوں۔ تو مجھے حوصلے دیتی رہی ہے، تیرا خیال میرے احساسات کو لوریاں دیتا رہا ہے۔ میں خود کو بہت مضبوط سمجھتا رہا ہوں، پر شاید ایسا نہیں ہے اب، جب کہ زندگی کی شام ہونے والی ہے، دھوپ ڈھل چکی ہے، تو سوچا تجھے تیرا حق تو دے دوں۔ ایسا نہ ہو روز محشر تو میرا گریبان پکڑے۔ کچھ جرم تجھے پتہ نہیں اور کچھ جرائم کی وضاحت میں کر دوں گا۔ مجھے یقین ہے تو مجھے معاف کر دے گی، لیکن یقین کر سلو، خدا گواہ ہے، جو محبت جو جذبے میں نے تیرے لیے اپنے دل میں محسوس کیے وہ کسی کے لیے بھی کبھی نہیں ابھرے۔ وہ جذبے جو میں نے چپکے تیرے تصور پر نچھاور کیے، ان کا پر تو بھی تارا نے نہیں دیکھا۔ تارا
حیران ہو رہی ہوگی اس نام پر تم۔ نہیں ملک صاحب، مجھے پتا ہے کوئی اور عورت آپ کی زندگی میں آئی ہوئی ہے جو میرے اور راجو کی ماں سے البتہ نام کا اب پتہ چلا ہے۔ صالحہ خاتون نے خط پڑھتے پڑھتے ایک دم ہی سوچ ڈالا اور پھر ان کی نظریں تیزی سے لفظوں پر پھسلنے لگیں۔ سلو، تارا بھی میری بیوی ہے۔ یہ اس وقت میری زندگی میں آئی جب تم نواب پور کی حویلی میں موجود تھیں۔ یہ درست ہے کہ تارا کا تعلق اس بازار سے ہے جہاں دولت و دین ایمان ہوتی ہے، مگر اس نے مجھے چاہا تھا، مدد کے لیے پکارا تھا۔ باخدا میرا ارادہ بھی نہیں تھا کہ میں اسے شادی کروں، مگر پھر کر لی کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔ بن جانے وہ تمہیں چاہتی ہے، تمہاری طرفداری کرتی ہے۔ اسے اب تک پتہ نہیں کہ تم نواب پور کی حویلی سے بے دخل ہو کی جا چکی ہو۔ وہ تمہارا نام بھی نہایت ادب و احترام سے لیتی ہے۔ میں نے اسے نہیں بتایا کہ تم نواب پور میں نہیں ہو، ورنہ وہ ضرور ضد کرتی کہ میں اسے وہاں لے چلوں۔ وہ تو حویلی پر تمہارا ہی پورا حق سمجھتی ہے اور کبھی حق کا استعمال اس نے کیا۔ بہت مطمئن ہے۔ جبکہ زریں سکندر جو اس روز میری بنی تھی جب مجھے عرفان نے میرے دوسرے بیٹے کی اطلاع دی تھی، یقین کرو سلو، میرا دل چاہا تھا میں اڑ کر پہنچ جاؤں، مگر انا پیروں کی زنجیر بنی رہی اور میں نہ انجانے طور پر بھی تمہارا منتظر رہا۔ سلو، تو اتنی کھٹور کیوں ہو گئی تھی؟ تو کیوں نہ آئی؟ تو آتی تو دیکھتی کہ رضا علی کس طرح تیرے پیر دھو پیتا۔ مجھے تو تیرے جانے پر احساس ہوا کہ تو مجھے کتنی پیاری ہو گئی تھی۔ پھر سلو تو نہ آئی، اور ایک روز ماں جی بھی تیری جدائی سے اس قدر بے قرار ہوئیں کہ تجھے ملنے روانہ ہوئیں۔ مجھے کسی نے نہیں بتایا، آج تک یہ راز ہے، پر میں جانتا ہوں کہ ماں جی نے جادو کو اپنا رازداں بنایا تھا۔ وہ انہیں تجھ سے ملانے کے لیے لے جا رہا تھا کہ خانیوال روڈ پر ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ نہ ماں جی رہیں اور نہ جادو رہا۔ 19 برس پہلے وہ مجھے تنہا چھوڑ گئیں۔ وہ مجھے سرزش کرنے والی ماں مجھے اکیلا کر گئی اور میں غریب الوطن کی طرح اپنے ہی بازوؤں میں منہ چھپا کر رو دیا۔ پھر وقت کا کارواں گزرتا رہا۔ سلو، تو مجھے یاد آتی رہی، تیرا میں انتظار کرتا رہا، لیکن تو بڑی ضدی نکلی۔ پچھلے دنوں مجھے ایک اور دکھ نے آن لیا ہے۔ میری بیٹی میرا علی بہت پیاری ہے، تیری طرح صابر ہے، پر اس روز وہ چیخ پڑی تھی، کہتی ہے بابا مجھے میری پہچان دو، اور میں کانپ کر رہ گیا۔ میں نے بہت سوچا کہ وہ راستہ مل جائے جس پر چل کر وہ پہچان پالے۔ وہ مجھ سے خفا تھی، تارا نے بھی سمجھایا، پر وہ کہتی ہے اسے ہر حال میں پہچان چاہیے۔ وہ اعلانیہ کہنا چاہتی تھی کہ وہ میری بیٹی ہے۔ میں تو خود کو بہت بہادر سمجھتا تھا سلو، پر مجھے لگتا ہے کہ اس کائنات میں مجھ جیسا بزدل شخص تو کوئی بھی نہیں ہے، اور اسی دکھ کا بوجھ میرا دل نہیں سہار سکا۔ گزشتہ ہفتے مجھ پر پہلی بار ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ اللہ خیر کرے۔ صالحہ نے کاغذ سینے سے لگا لیا۔ انہیں لگا جیسے ان کا دل بیٹھ جائے گا۔ صالحہ کی آنکھوں میں رکے آنسو ڈھلک پڑے۔ انہوں نے دوپٹے کے پلو سے آنسو خشک کیے، پر وہ تو چشمے کی مانند امڑے چلے آ رہے تھے۔ صالحہ تیزی سے خط پڑھ لینا چاہتی تھی۔ ہاں سلو، مجھے بتاؤ بھلا کب تک سہتا میرا دل دکھوں کو؟ میرا نے میری بہت خدمت کی ہے، لیکن وہ باضد ہے میں اسے پہچان دوں۔ شاید اس کے لیے اتنا کافی نہیں کہ وہ میری بیٹی ہے۔ ہاں نا، بے وقوف ہے۔ مجھے لگتا ہے یہ صدمہ میری جان لے لے گا۔ بتاؤ میں کس طرح بتاؤں؟ سارا گیلانی خاندان سنگ باری کر دے گا۔ زریں کی تیکھی طبیعت سے تم واقف ہو، آج بھی وہ ایسی ہی ہے۔ وہ تمہیں تو قبول کر سکتی ہے، مگر میرا اور راجو کو نہیں، کیونکہ تارا سے شادی کرنا گناہ تھا۔ شاید سلو تم میری بیٹی کو پہچان دے سکتی ہو۔ ہاں سلو، وہ اس طرح کہ دوسرے بیٹے کی جگہ تم بیٹی شو کرو کہ تم بیٹی کی ماں بنی تھی۔ میرا کو ایسن کی ماں جائی بہن بتا دو، میرا کو پہچان مل جائے گی اور میں سکون سے مر سکوں گا۔ اس خط کے ساتھ کاغذات بھی ہیں۔ میں نے اپنی جائیداد کے 4 حصے کیے ہیں۔ 3 حصے میرے تینوں بیٹوں کے ہیں اور 1 حصہ میری تینوں بیویوں کا ہے۔ اگر اس میں کوئی تبدیلی کروانی ہو تو سلو کروا لینا۔ اگر تم خود ہی آ جاؤ تو، پر تم نہیں آؤ گی۔ برسوں پہلے بھی تو میں نے تمہیں بلایا تھا۔ میری خواہش ہے سلو، ایک بار تجھے دیکھنے کی، تجھے جی بھر کے پیار کرنے کی تمنا ہے سلو، اور تجھ سے اپنی کوتاہیوں کی معافی بھی مانگنا چاہتا ہوں۔ تیری مرضی سلو۔ میں نے تو تجھے صرف 4.25 سال تڑپایا تھا، رلایا تھا۔ تو نے اس کا کیا بدلہ لیا کہ ساری حیاتی کے لیے مجھے تڑپتا روتا چھوڑ دیا ہے؟ کوئی بھلا اس طرح بھی انتقام لیتا ہے؟
میرے بچوں کو میرا بہت پیار دینا۔ خط کے آخر میں پتہ لکھ رہا ہوں، ہو سکے تو خدا حافظ، تیرا منتظر، تیرا مجرم رضا علی۔ رضا علی۔ صالحہ کی پشت پر کھڑے احسن رضا کے لبوں سے بے ساختہ ہی یہ نام نکلا۔ صالحہ چونک گئیں، گردن موڑ کر دیکھا تو احسن کھڑا تھا۔ تو تم نے مارے تحیر کہ ان کی آواز ہی نہ نکل رہی تھی۔ ہاں، وہ باتیں جو آپ نے ہم سے اب تک چھپائی تھیں مما، اب سب پتہ چل گیا ہے۔ پچھتاوے تو بابا جان کو بھی سکون سے نہیں رہنے دے رہے نا۔ احسن نے ماں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ دیے۔ تم کب آئے؟ بس تھوڑی دیر ہوئی ماما، عرفی نے بتایا آپ اسٹڈی میں ہیں۔ میں چپکے سے آ گیا اور وہ سب کچھ جان لیا جو جاننا چاہتا تھا عرصے سے۔ مما، آپ بہت حوصلہ مند عورت ہیں نا؟ ہاں، شاید میں حوصلہ مند ہوں۔ تمہیں نہیں معلوم ملک صاحب نے مجھے کیسے آزمائش میں ڈال دیا ہے۔ آپ کیا چاہتی ہیں؟ احسن نے پوچھا۔ جو ملک صاحب کی خواہش ہے۔ ٹھیک ہے مما، میں میرا کو پہچان دوں گا، بلکہ میں سب کو بتاؤں گا وہ ملک رضا علی گیلانی آف نواب پور کی بیٹی ہے۔ بہت شان سے اپنی بہن کو رخصت کروں گا مما، جو وہ چاہتی ہے وہی ہوگا، لیکن آپ کی مرضی سے۔ احسن، تم نے میری خاطر تو نہ چاہتے ہوئے یہ فیصلہ کیا ہے؟ صالحہ نے آہستہ سے پوچھا۔ آپ کی خاطر تو میں جان بھی دے سکتا ہوں مما۔ احسن نے ماں کے گلے میں بازو پرو دیے۔ احسن، میری جان۔ صالحہ نے اس کی پیشانی چوم لی۔ یہ خط کیا کالج کے پتے پر آیا تھا؟ احسن نے پوچھا۔ نہیں، ہمارے پرانے گھر کے پتے پر آیا تھا۔ امیر صاحب نے عرفان کے آفس میں لا کر دیا تو وہ فوراً بھاگا آیا۔ شاید اسے بھی پرسوں سے ملک صاحب کے اس خط کا انتظار تھا۔ پھر آپ نے انہیں بتایا کہ بابا جان نے کیا لکھا ہے؟ جائیداد کے کاغذات تو میں نے عرفان کو دے دیے ہیں۔ ہمیں ضرورت نہیں ہے مما جائیداد کی، آخر اتنا عرصہ ہم بغیر جائیداد کے بھی تو رہ رہے ہیں نا۔ میری جائیداد تو آپ ہیں مما، احسن نے ماں کے کندھے سے گال رگڑتے ہوئے کہا۔ ماں واری، میری بھی کل کائنات تم ہو، لیکن احسن آج میرا جی چاہ رہا ہے کہ ملک صاحب سے ملنے کو۔ یہ انہوں نے براہ راست مجھے بلوا بھیجا ہے احسن، پہلے تو عرفان سے کہا تھا، انہوں نے ماں جی کو پیغام دیا تھا کہ میں آ جاؤں، اب تو انہوں نے مجھے خود بلایا ہے نا۔ آپ جائیں گی حویلی میں؟ احسن نے پوچھا۔ نہیں، ہم گیلانی ہاؤس چلتے ہیں۔ میں نے تو قسم کھائی تھی نا کہ اگر ملک صاحب مجھے خود حویلی لے جائیں گے تو جاؤں گی، ورنہ نہیں۔ گیلانی ہاؤس جانے کی تو پابندی نہیں ہے نا، بنیاد معصومیت سے بولی اور احسن ہنس دیا کہ ماں کس طرح دلیل دے رہی تھی۔ حالانکہ بات تو ایک ہی تھی۔ اب صالحہ خاتون نے انا کی زنجیر اتار پھینکی تھی اور وہ جانا چاہتی تھیں۔ آپ ماما سے پوچھ لیں، میں آپ کو لے چلتا ہوں، احسن نے کہا۔ عرفان کبھی بھی مجھے منع نہیں کرے گا۔ پھر بھی مما، پوچھنا حق ہے، ہمیں اتنا عرصہ انہوں نے سہارا دیا ہے، احسن نے کہا۔ تمہیں نہیں پتا کہ میں نے کیا کیا؟ کچھ دان کیا ہے؟ اس نے تو ہمیشہ مجھے داؤ پر ہی لگایا۔ اپنی خوشی کی خاطر جو گھاؤ مجھے لگائے، بھلا کس طرح ازالہ ممکن تھا؟ میں بہت خوش تھی اپنے گھر میں احسن، مجھے تو دربدر کیا گیا تو عرفان کی وجہ سے، میں تو اس کے فیصلوں کی بھینٹ چڑھی نا۔ پھر دیکھو ماں جی بھی نہیں رہیں۔ احسن، تمہیں نہیں پتا وہ مہربان ماں مجھے کس قدر پیار کرتی تھی، میرے سارے آنسو اپنے دل کے کٹورے میں جذب کر لیتی تھی اور مجھے پتہ بھی نہ چلا وہ دنیا چھوڑ گئیں۔ صالحہ کی آواز بھر آ گئی۔ مما، دیر سویر میں سب نے جانا ہی ہے، آپ روئیے مت، دادو کے انتقال کو بھی 19 برس گزر چکے ہیں۔ احسن نے ماں کا ہاتھ تھام لیا۔ مجھے تو یوں لگ رہا ہے جیسے وہ آج ہی فوت ہوئی ہیں۔ کتنی سنسان ہو گئی وہ حویلی۔ صالحہ کی آہ نکل گئی۔ پھر وہ ایک دم ہی گویا ہوئیں۔ تم بن اطلاع کے کیسے آ گئے؟ ویکینڈ تھا، سوچا آپ کے ساتھ گزاروں، کل شام چلا جاؤں گا۔ احسن سر جھٹک کر بولا۔ کوئی کام تھا؟ بس دل چاہا۔ پچھلے دنوں انس کا بھی اسی طرح دل چاہ رہا تھا، راجو کے ساتھ آیا تھا اور اسی روز لوٹ گیا۔ راجو کے ساتھ یعنی بھائی کے ساتھ؟ احسن نے حیرت سے کہا۔ ہاں، صالحہ نے سر ہلایا۔ اسے پتا ہے راجو ہمارا بھائی ہے؟ نہیں، پر مجھے پتا تھا، صالحہ نے کہا۔ آپ کو کیسے علم؟ احسن نے حیرت سے پوچھا۔ انس ملک صاحب سے ملا تھا، صالحہ نے کہا۔ کب؟ کہاں؟ احسن جلدی سے بولا۔ گیلانی ہاؤس میں۔ اور پھر پوری تفصیل بتا دی کہ کس طرح وہ باپ کا پوچھنے آیا تھا۔ پھر آپ نے بتا دیا؟ نہیں، میں نے یہ نہیں کہا کہ جو اس سے اس کے باپ کے بارے میں پوچھ رہا ہے وہی باپ ہے۔ پھر وہ مطمئن کیسے ہوا؟ بس میری خفگی کے خوف سے چپ کر گیا۔ اب راجو کے ساتھ کیوں آیا تھا؟ سفارش بنا کر لایا تھا راجو کو؟ کس معاملے میں؟
کوئی ساریاں لگا رہی ہے، وہ پسند ہے اسے۔ ارے اتنا بڑا ہو گیا ہے انس کہ وہ پسند کرنے لگا ایک لڑکی کو۔ احسن شوخی سے بولا، پھر مما آپ نے کیا کہا اسے؟ وہ مجھے پسند نہیں۔ آپ نے دیکھا ہے اسے؟ ضروری تو نہیں دیکھنا۔ پھر ناپسندگی کی وجہ؟ بس ہے وجہ۔ نہیں مما، وہ یقیناً کوئی زبردست لڑکی ہوگی۔ نہیں مما، وہ یقیناً کوئی زبردست لڑکی ہوگی جس نے انس جیسے لاؤبالی لڑکے کو سنجیدہ کر دیا۔ آپ دیکھ تو لیتی، آپ نے انکار کیوں کیا؟ احسن، میں نہیں دیکھنا چاہتی اس کی صورت۔ مجھے نفرت ہے سمینا سے، وہ جس روپ میں بھی آئے گی میری نفرت ختم نہیں ہوگی۔ میں سمجھا نہیں مما، احسن نے کہا۔ ساریہ تمہاری پھوپھو سمینا کی بیٹی ہے، اس سمینا کی جس کی خاطر میں ہمیشہ بھٹی میں ڈالی گئی۔ میں اس کی بیٹی کو کس طرح بہو بناؤں جس کی وجہ سے گھر بدر ہوئی؟ سالیہ خاتون کے لہجے میں نفرت ہی نفرت تھی۔ یہ لہجہ احسن کے سماعتوں نے پہلی بار سنا تھا۔ وہ حیرت زدہ سا ہو گیا۔ انس کو آپ نے بتا دیا کہ انکار کی وجہ کیا ہے؟ میں نے بتانے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی۔ میری اولاد ہو تم، بھلا میں تمہارے بارے میں غلط سوچوں گی؟ نہیں مما، احسن جلدی سے بولا۔ وہ خود بھی خصوصی طور پر ماں کو نتاشا کے بارے میں بتانے گھر آیا تھا۔ اس نے اپنی خواہش کو دل ہی دل میں دبا لیا کیونکہ اس کے بنا کوئی چارہ نہ تھا، مگر اسے لگا جیسے اس کے اندر کانچ ہی کانچ بکھر گیا ہو۔ مگر اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ ماں کو منا لے گا، چاہے کچھ بھی ہو۔